حدیث نمبر 885۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں قیام کیا اور فرمایا، یہ عرفہ ہے، یہی وقوف ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ عرفہ عرفات کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ جس وقت سورج ڈوب گیا تو وہاں سے لوٹے۔ اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا اور آپ اپنی عام رفتار سے چلتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے اور لوگ دائیں بائیں اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے جاتے تھے، لوگوں، سکون و وقار کو لازم پکڑو۔ پھر آپ مزدلفہ آئے اور لوگوں کو دونوں نمازیں مغرب اور عشاء قصر کر کے ایک ساتھ پڑھائیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ قضا آ کر ٹھہرے اور فرمایا، یہ قضا ہے اور یہ بھی موقف ہے، اور مزدلفہ پورا کا پورا موقف ہے۔ پھر آپ لوٹے یہاں تک کہ آپ وادی محصر پہنچے، اور آپ نے اپنی اونٹنی کو مارا تو وہ دوڑی یہاں تک کہ اس نے وادی پار کر لی۔ پھر آپ نے وقوف کیا اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اونٹنی پر پیچھے بٹھایا۔ پھر آپ جمرہ آئے اور رمی کی۔ پھر منہر قربانی کی جگہ آئے اور فرمایا، یہ منہر ہے، اور منا پورا کا پورا منہر قربانی کی جگہ ہے۔ قبیلہ خثعم کی ایک نوجوان عورت نے آپ سے مسئلہ پوچھا۔ اس نے عرض کیا، میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان پر اللہ کا فریضہ حج واجب ہو چکا ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کی گردن موڑ دی۔ اس پر آپ سے عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں پلٹ دی؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں جوان ہیں، تو میں ان دونوں کے سلسلے میں شیطان سے مامون نہیں رہا۔ پھر ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں نے سر منڈانے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا، سر منڈوا لو یا بال کتروا لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک شخص نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا، رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ بیت اللہ آئے اور اس کا طواف کیا۔ پھر زمزم پر آئے اور فرمایا، بنی عبد المطلب، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا اور لوگوں کو پلاتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 886۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر میں تیز چلے۔ بشر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے لوٹے، آپ پرسکون یعنی عام رفتار سے چل رہے تھے۔ لوگوں کو بھی آپ نے سکون اور اطمینان سے چلنے کا حکم دیا، اور ابو نعیم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے انہیں ایسی کنکریوں سے رمی کرنے کا حکم دیا جو 2 انگلیوں میں پکڑی جا سکیں، اور فرمایا، شاید میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، جابر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ حدیث نمبر 901۔ عروہ بن مزرس بن اوس بن حارثہ بن لام التائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزدلفہ آیا۔ جس وقت آپ نماز کے لیے نکلے تو میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں قبیلہ تئی کے دونوں پہاڑوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میں نے اپنی سواری کو اور خود اپنے آپ کو خوب تھکا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں میں نے یہ سوچ کر کے عرفات کا ٹیلہ ہے وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو بھی ہماری اس نماز میں حاضر رہا اور اس نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ ہم یہاں سے روانہ ہوں اور وہ اس سے پہلے دن یا رات میں عرفہ میں وقوف کر لیا ہو تو اس نے اپنا حج پورا کر لیا اور اپنا میل کچیل ختم کر لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تفسا کے معنی نسکا کے ہیں یعنی مناسک حج کے ہیں، اور اس کے قول کوئی ٹیلہ ایسا نہ تھا جہاں میں نے وقوف نہ کیا ہو کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب ریت کا ٹیلہ ہو تو اسے حبل اور جب پتھر کا ہو تو اسے جبل کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 894، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کو ٹھنڈی چاشت کے وقت رمی کرتے تھے اور اس کے بعد زوال کے بعد کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کے زوال کے بعد ہی رمی کرے۔ حدیث نمبر 896، عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مشرکین جب تک سورج نکل نہیں آتا تھا نہیں لوٹتے تھے اور کہتے تھے سبیر تو روشن ہو جا تب ہم لوٹیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ سورج نکلنے سے پہلے لوٹے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 897، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایسی کنکریوں سے رمی جمار کر رہے تھے جو انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے درمیان پکڑی جا سکتی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی کو اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ کنکریاں جن سے رمی کی جاتی ہے ایسی ہوں جو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑی جا سکیں۔ حدیث نمبر 898، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمار اس وقت کرتے جب سورج ڈھل جاتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 899، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ کی رمی سواری پر کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، بعض نے یہ پسند کیا ہے کہ وہ جمرات تک پیدل چل کر جائیں۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ جمرات تک پیدل چل کر جاتے۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کی توجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کبھار سواری پر رمی کی، اس لیے تاکہ آپ کے اس فعل کو بھی لوگ پیروی کریں، اور دونوں ہی حدیثوں پر اہل علم کا عمل ہے۔